دنیا مجھے جو انصاف نہیں دلا سکتی تھی وہ میں نے خود کو خود دلایا۔ کبھی کبھی کچھ کہانیاں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میری ایک دوست جو دماغی مریضوں کے علاج میں ایک معاون نرس کی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس نے ایسی کہانی سنائی کہ سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی سنیں اور خود فیصلہ کریں۔ میری دوست مریم نے ایک 40-45 سال کی عورت کو پاگل ثابت کرنے کے باوجود ٹھیک پایا۔ اس نے پوچھا، آپ تو ٹھیک ٹھاک لگتی ہیں۔ عصمت مسکرائی۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں۔ میں نے جو سوچا تھا کر بھی لیا۔ عصمت کی بات سن کر مریم نے حیرت سے کہا، آپ نے ایسا کیا کر لیا؟ مریم کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ عصمت کی کیس ہسٹری کیا ہے۔ مریم نے نرمی سے عصمت سے پوچھا۔ عصمت کے چہرے پر تھکا دینے والے سفر کی داستان جھلک نمایاں تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا، زندگی کبھی کبھار ایسے رنگ سامنے لے آتی ہے، ہمیں خود بھی نہیں یقین آتا کہ ہم قدرت نے کون سا رنگ چڑھا دیا۔ کبھی کبھی خود سے ملنے پر یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم ہیں، اپنے آپ کو انسان پتہ نہیں ہوتا۔ مریم نے پاس پڑا ہوا اسٹول لیا اور بیٹھتے ہوئے کہا، آپ بتائیں، میں سننا چاہتی ہوں۔ آخر آپ جیسی سمجھدار خاتون یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ پاگل کیوں کہلوا رہی ہیں؟ عصمت نے کچھ دیر سر جھکایا اور بولی، انسان مکمل طور پر کبھی بھی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی اپنی خواہش کے تحت عقل کو جانے دیتے ہیں تو کبھی مجبوری کے تحت بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان بہت عجیب ہوتے ہیں، جب کرنے پر آتے ہیں تو پہاڑوں کو کاٹ لیتے ہیں اور نہیں کرنا تو جذبہ ہمیں بستر سے ہلنے نہیں دیتا۔ میں ایک پروفیسر رہی ہوں، ایم اے انگلش کیا تھا میں نے۔ عصمت نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں نے طرح طرح کی کتابیں پڑھیں۔ کتابیں پڑھنا میری عادت بن چکی تھی۔ شادی کے بعد 7 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ میرے پاس بہت وقت ہوتا تھا، میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتی۔ پھر رب نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ میرا ارمان میرا بیٹا، وہ میرا سب کچھ تھا۔ میری زندگی بدل چکی تھی، اب تو میری ہر سوچ کا محور میرا ارمان ہی تھا۔ 1 سال بعد ہی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ مجھے قصبے میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ گاؤں نہ تھا مگر گاؤں جیسا ہی علاقہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کو بہت اچھی تعلیم دوں، وہ اپنے بہت بڑا بنے۔ ماں دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے آپ کو جلا کر بچوں کو حرارت پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ممتا کا جذبہ جس دن اس کائنات سے ختم ہو گیا، اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ میرا یہ گھر چھوڑنے کی وجہ میری ممتا ہی تھی۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ہی چودھریوں کے بڑے بڑے گھر تھے۔ یہ لوگ دولت کی وجہ سے مغرور تھے، شراب پینا ان کا معمول تھا۔ علاقے کے بہت لوگ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ میں شادی کے بعد ہی یہاں آئی، وقار کسی دوسرے علاقے میں جانے کو تیار نہ تھے۔ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے انگلش میں ایم اے کیا۔ میرے شوہر مجھے ہر وہ کتاب لا کر دیتے جس کے پڑھنے کی خواہش تھی۔ ان کی موت کے بعد میں نے گھر بند کیا اور اپنے ماموں کے کہنے پر ان کے گھر آ کر رہنے لگی۔ مجھے گوجر خان آ کر اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں یہ ایک پرائیویٹ اسکول میں نے نوکری کر لی۔ مجھے ماموں کے گھر میں جو بات سب سے بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے 2 کتے جنہیں سنبھالنے کے لیے انہوں نے ملازم رکھے تھے۔ ماموں ہی کے مشورے سے میں نے ایک چھوٹا سا گھر، اپنی زمینیں اور زیور بیچ کر لے لیا تھا۔ ارمان کو بھی کتے بہت پسند تھے، بس یہی ایک خواہش اس کی میں نے پوری نہ کی، ورنہ جو اس کے منہ سے نکلتا میں پورا کرتی۔ ارمان کو چھٹیوں میں کبھی کبھی میں دوبارہ اس کے پرانے گھر لے جاتی۔ کچھ دن یہاں رہ کر وہ اپنے ابو کی قبر پر فاتحہ پڑھتا اور سارے رشتہ داروں سے ملتا۔ وہاں اس کے کزن اسے بہت پیار کرتے تھے، وہ بہت خوشی سے یہاں آ کر رہتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، مجھے میرے دیور نے آ کر اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت دی۔ ہم دونوں شادی کے لیے واپس اپنے گھر آ گئے۔ ارمان بہت خوش تھا، وہ اکثر اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ باہر ہی رہتا۔ شادی کے دن گزرتے ہی تھے کہ میرا 18 سال کا بیٹا غائب ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اسے زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا۔ میں نے پولیس کو رپورٹ بھی کی، سب کر کے دیکھ لیا۔ 8 دن بعد ارمان کی لاش ملی جو بری طرح تشدد کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں تک کو توڑا گیا تھا، اس کا چہرہ زخموں سے بھرا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں فقط یہی بات آ رہی تھی، یا رب، یہ دن دکھانے سے پہلے مجھے اٹھا لیتے۔ عصمت کی آواز بھر آ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ مریم کو لگا کہ کہانی ختم ہو گئی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ وہاں سے چل دی۔ دوسرے دن عصمت نے اسے بلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم نے میری کہانی سننا چاہی اور آدھی ادھوری کہانی سن کر چلتی بنی کیوں؟ مریم نے حیرت سے کہا، کیا ابھی کہانی رہ گئی ہے؟ سب تو ختم ہو گیا۔
عظمت نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی جب ہم سمجھتے ہیں سب ختم ہو گیا وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ مجھے بھی لگا سب ختم ہو گیا، مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ اتنے تھوڑے سے دنوں میں ایسا کون سا دشمن پیدا ہو گیا تھا ارمان کا۔ ارمان کی تدفین کے بعد مجھے پتہ چلا کہ چودھری مختار الحق کی بیٹی مدیحہ اور ارمان میں دوستی ہو گئی تھی اور وہ فیس بک فرینڈز بھی تھے۔ ان کی ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی تھیں۔ جب ارمان یہاں اپنی کزن کی شادی پر آیا تو مدیحہ چھپ چھپ کر ارمان سے ملتی رہی، جس کا پتہ اس کے بھائی اور کزن کو چل گیا۔ چودھری خاندان 3 بھائی یہاں مل کر رہتے تھے۔ ایک بڑا والا مرا ہوا تھا، اس کے بیوی بچے بھی یہیں تھے، جبکہ چھوٹا والا شہر میں کوئی وزیر تھا۔ مدیحہ اس چھوٹے والے کی بھی بیٹی تھی جو کہ شہر میں وزیر تھا۔ ارمان کو مروانے کے بعد انہوں نے فوراً ہی مدیحہ کا رشتہ کروا دیا، جس کی شادی 1.25 سال بعد طے پائی تھی۔ یہ بات مجھے قصبہ میں سب سے گھروں میں کام کرنے والی مائی زبیدہ نے بتائی تھی۔ وہ ہر گھر جہاں شادی اور ماتم ہوتا کام کو آتی۔ میں ارمان کی موت پر رو ہی نہیں پا رہی تھی اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا اکلوتا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایسے لگتا تھا ایک سمندر میرے دل میں اتر آیا ہو اور آنکھوں سے بہنے سے آنسو انکاری ہوں۔ زندگی جینے کا مقصد مر جائے تو سمجھ نہیں آتا کہ انسان جیے کیوں۔ ایسے میں مجھے دل کی تسکین اسی میں محسوس ہوئی کہ چودھریوں کے خلاف رپورٹ کروا دوں۔ میں نے ایسے کرنے کا سوچا ہی تھا کہ تمام خاندان مجھ سے الگ ہو گیا۔ الگ ہوتا بھی کیوں نہ، ہر کسی کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں۔ چودھریوں کے پاس پیسہ، پہچان سب تھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ مریم نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ عصمت نے سر کھجاتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسے میں جب پولیس نے میری مدد سے انکار کر دیا، خاندان والوں نے نظریں پھیر لیں اور مجھے خاموش رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ سبھی چودھریوں کے خوف سے ڈرتے تھے۔ پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ میں واپس آ جاؤں۔ میں اپنے ماموں کے گھر آ گئی۔ وہ بہت نیک تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ارمان میرے لیے کیا تھا۔ میں فقط ایک زندہ لاش تھی جس سے جان ان کی چودھریوں نے نکال لی تھی۔ ماموں نے غصے میں آ کر کہا، میرے بس چلے تو میں اس کے گھر میں کتے چھوڑ دوں جو ان کا پور پور نوچ کر کھا جائیں۔ کمرے میں کتوں کے بھونکنے کی آواز پر گویا انہوں نے افسردگی سے کہا تھا، جبکہ میں نے وجود میں اتر آنے والے سمندر میں ایک چھپاکا سا محسوس کیا، جیسے کسی نے کوئی پتھر پھینک کر میری روح کو بھگو دیا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ جس راستے سے میں کالج جاتی تھی وہاں کچی بستی کے قریب کافی کتے رہتے تھے۔ میں اپنے گھر خالی میں لوٹ آئی۔ چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں دوبارہ اپنی کلاسز لینے لگی۔ جب ایک دن میں گھر آ رہی تھی تو میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک کتیا اپنے 5 چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ میں وہاں اتر گئی۔ میں نے کسائی کی دکان سے گوشت لیا اور کتیا کے پاس جا کر پھینک دیا۔ کچھ دن بعد میں نے یہی کیا، یہاں تک کہ اب میں گاڑی روکتی تو کتیا اور اس کے بچے گاڑی کے قریب آ کر بھونکنے لگتے۔ میں نے کتوں کی ٹریننگ کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کیں اور دیکھنے لگی۔ ہر رات سوچتی کہ واقعی ان چودھریوں کے گھر میں نے کتے چھوڑ دیے۔ پھر جب وہ کتیا اور اس کے بچے مجھ سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سب کو گھر لے آئی۔ میں نے ایک لڑکا نوکر رکھا جو کہ سنبھالنے میں میری مدد کرتا تھا۔ وہ لڑکا میرے ساتھ ہی رہتا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے اس لڑکے کو بھی نکال دیا۔ میں دوبارہ اپنے پرانے گھر گئی
جہاں زبیدہ سے ملی اور اسے کافی پیسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجھے چودھری کے تمام گھر والوں کی تصاویر لا کر دے۔ اس نے کچھ ماہ کا وقت لے کر ہر تصویر کے بدلے مجھ سے اچھی خاصی رقم لی۔ اس کا خیال تھا کہ میں ان پر جادو کروانے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے مجھے کچھ کالا جادو کرنے والوں کے پتے بھی دیے۔ میں نے مسکرا کر لے لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی میرے ارادوں کا کچھ بھی پتہ چلے۔ میں نے اپنا یہاں قصبہ کا گھر بیچنے کا ارادہ ظاہر کیا، جو میرے دیور نے ایک اچھی رقم دے کر مجھ سے خرید لیا۔ میں نے 2 سال بعد مکان خالی کرنے کے معاہدے پر پیسے لے لیے۔ وہ بھی خوش تھا۔ اب میں نے اپنے کتوں کو تربیت یکسوئی سے شروع کر دی۔ میں نے کالج کی نوکری چھوڑ دی۔ مجھے شہر والا مکان بھی بیچنا پڑا۔ میں نے ایک سنسان جگہ مکان کرائے پر لے لیا۔ میں سارا دن روئی سے بنے پتلے بناتی، باہر سے گوشت لاتی اور ان پتلوں پر چودھری کے گھر والوں کی تصاویر اس طرح سے چہرے کی جگہ پر چپکاتی کہ میرے کتے انہیں اچھے سے پہچان لیں۔ ان پتلوں کو چیرنے کا حکم صادر کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کتے کے بچے بڑے ہو چکے تھے۔ وہ ان پتلوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے تو انہیں ان کی پسندیدہ خوراک ملتی۔ میں ایک بڑے بیگ میں انہیں ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جاتی۔ انہیں خاموشی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا طریقہ سکھانا ہی سب سے مشکل محسوس ہوا، مگر وقت اور محنت سے میں نے وہ کر بھی لیا جو میں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کام میں 5 سال لگ گئے، یہاں تک کہ میں نے بڑا سا بیگ اپنی گاڑی میں رکھا۔ کتے جو اپنا نام جانتے تھے، موتی، ٹائیگر، پپی، سونو، چودھری اور لاڈو، ان کی ماں بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ بہت ہی وفادار کتے تھے، میرے ایک ایک کر کے بیگ میں خاموشی سے آ کر بیٹھتے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سکون کا مطلب ہے کہ خاموشی سے تب تک بیٹھے رہنا جب تک انہیں پکارا نہ جائے۔ وہ اس قدر سمجھدار تھے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ رب نے ہر جاندار میں کمال رکھا ہے۔ وہ خاص میرے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے تاکہ میں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لے سکوں۔ مریم خاموش اور حیرت کا بت بنے عظمت کو دیکھ رہی تھی۔ عظمت نے پھر ماضی میں غوطہ لگاتے ہوئے کہا، پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میرے کتے انہیں نوچ نوچ کر کھا گئے۔ میں رات کے اندھیرے میں ان کے گھر داخل ہوئی، چودھری صاحب سے ملنے کی درخواست کی تو نوکر اجازت لینے پیچھے پیچھے گیا۔ میں بھی اپنے بیگ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی گئی، اپنے کتوں کو بیگ سے نکالا اور چلائی بدلا۔ وہ ان تمام لوگوں پر لپکتے ہوئے جنہوں نے میرے ارمان کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ مجھے آصف نے بتایا تھا، جو ارمان کا اچھا دوست اور کزن تھا۔ اس نے چودھری کے بیٹوں اور بھتیجوں کے نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ ارمان کی انہوں نے مدیحہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ میرے کتے اپنا کام کر چکے تھے۔ لڑکیاں بیٹھی اپنے باپ، بھائیوں اور کزنوں کو رو رہی تھیں۔ عورتوں کو میرے کتوں نے سونگھا بھی نہیں، وہ چیخ رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ میرے کتے سکون سے میرے پیروں میں اپنے انعام کے منتظر تھے۔ انہوں نے میرے لیے 7 لوگوں کو نوچ نوچ کر لہولہان کر دیا تھا۔ میں نے اپنے طے شدہ مقصد کو پا لیا۔ دنیا جو انصاف مجھے نہیں دلا سکتی تھی، میں خود دلایا۔ ان سب میں ان کے 3 نوکر اور میرے 2 کتے بھی مر گئے، مگر جیت میرے کتوں کی ہوئی ہے۔ ایسا بولتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کوئی جنگجو لگ رہی تھی جو جنگ جیت گئی ہو۔ اس نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ارمان کا بدلہ لے لیا۔ مجھے پولیس والوں نے کہا تھا کہ میں اس زندگی میں تو ان چودھریوں کا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے دعا کروں کہ جلدی مر جاؤں۔ قیامت کے دن رب انصاف کرے گا۔ جب میں اسی پولیس والے کے پاس مجرم کے طور پر لائی گئی تو یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کبھی مجھے دیکھتا اور پھر ہنستی رہی۔ لوگوں نے میرے کتوں کو مار ڈالا، مجھے ان کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر فقط یہی کہا کہ آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ میرے وکیل نے کہا، میں پاگل ہوں، مجھ سے رعایت کی جائے۔ مجھے سزا دینے کی بجائے یہاں بھیج دیا گیا۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ واقعی پاگل ہے یا وہ پاگل نہیں ہے۔ اس کی ہسٹری مجھے نہ پتہ تھی اور نہ ہی پتہ چل سکی۔ میری وہاں فقط وہ واقعی پاگل تھی یا اس کی کہانی محض ایک کہانی تھی۔ آپ بھی دیکھیے گا اس کہانی کو اور فیصلہ کیجیے گا۔ شکریہ۔